دیکھنے سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی سٹوری ہم سے شیئر کی ہے ابراہیم نے۔ یہ واقعہ ابراہیم کی پڑنانی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس کی پڑنانی ایران میں رہتی تھی، ایک ولیج میں۔ ابراہیم کی پڑنانی کیونکہ دائی بھی تھی، جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہوتا تو ابراہیم کی نانی کو لے کے جاتے اس گاؤں میں، کیونکہ ولیج میں رات کو جلدی سو جاتے ہیں، تو اس لیے رات کو یہ جلدی 8 بجے سو گئے تھے۔ پھر اچانک دروازے میں دستک ہوتی ہے اور اس کی نانی اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اتنی رات کو کس نے دروازے میں دستک دی ہے۔ وہ جا کے دروازے میں دیکھتے ہیں کہ 3 شخص مخصوص وائٹ لباس کے اندر دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ، ایک عورت جو حاملہ ہے، آئے ہمارے ساتھ چلیں، آپ کی مدد چاہیے۔ تو یہ عورت یہ سوچتی ہے کہ رات کو ان کو مدد کی ضرورت ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ یہ جلدی فوراً ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ وہ تینوں آگے آگے اور یہ عورت ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے راستوں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں کہ پہاڑ اور پہاڑوں کے نیچے سے نہریں جا رہی۔ یہ انہی راستوں سے اس کی پڑنانی یہ سوچتی ہے کہ ان راستوں سے رات کو کہاں جا رہے ہیں، یہاں پہ کوئی راستہ بھی نہیں، کوئی لوگ بھی یہاں پہ نہیں ہیں جو رہتے ہوں، تو یہ لوگ ہے کون؟ وہ بلے کہ اس کی نظر ان کے پیروں میں پڑ جاتی ہے اور یہ ڈر جاتی ہے۔ یہ سمجھ جاتی ہے کہ جن ہے، انسان نہیں، اور وہ لوگ بھی اس کو دیکھ کے سمجھ جاتے کہ اس نے سب کچھ سمجھ گیا ہے۔ اس لیے وہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ تم بسم اللہ نہ پڑھنا اور چپ کر کے ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے اور تمہیں پھر سے تمہارے گھر ہم چھوڑنے آئیں گے۔ اس لیے چپ کر کے ان کے ساتھ جانا شروع کر دیتی۔ پھر وہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں وہ عورت ہوتی ہے حاملہ۔ پھر یہ اندر جاتی ہے اور جب اس کو اولاد ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا ہوتا ہے، اس کا اولاد جن کا، تو یہ خوشی کے مارے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں اور یہ عورت اس سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے، حیران ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فلاں بندے کی ایک جن بولتا ہے کہ جاؤ فلاں بندے کی گائے لے کے آؤ، ہم اس کو ذبح کریں گے، صدقہ دیں گے اس بچے کا۔ ایک جن جا کے وہ جانور کو لے کے آتا ہے اور یہ اس کو کاٹ کے آپس میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عورت کو بھی وہ گوشت دیتے ہیں پکا کے، اور یہ عورت اس گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے جیب میں ڈال دیتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچی لباس جو عورتوں کی ہوتی ہیں، اس کے جیب بڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایک ٹکڑا چھپ کے ایک جیب میں ڈال دیتی ہے۔ صدقہ دینے کے بعد جانور کا پھر یہ لوگ کہتے ہیں جن کہ اس جانور کو پھر سے جوڑ لو، ان کی ہڈیاں، اور پھر اسی جگہ اس جانور کو کھڑا کر دو جہاں سے لے کے آئے ہو۔ پھر یہ سن کے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے جانور کو کاٹ کے پھر ذبح کیا۔ پھر ان لوگوں نے جوڑ کے اس جگہ کھڑا کر دیا۔ پھر وہ جن خوشی اس کے پاس آتے ہیں عورت کے، اور اس کو خوشی سے نیم کے پتے دیتی ہے اور 2 کھجور کے 2 شاخیں دے دیتی ہے، اور یہ عورت کو روانہ کر دیتے ہیں اپنے ساتھ۔ لیکن راستے میں عورت نیم کے پتے گرا دیتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ تو نیم کے پتے ہیں، میرے کس کام کے، ان لوگوں نے مجھے کیا دے دیا، اور وہ 2 شاخیں ہیں وہ لے کے جاتی ہے۔ وہ یہ سوچ کے لے کے جاتی ہے کہ آگ لگانے کے کام آئیں گے، سردیوں کا دن ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ وہ شاخیں لے کے چلی جاتی ہے۔ اور جب گھر پہنچتی ہے تو 2 شاخوں کو آگ کے اندر ڈال دیتی ہے آگ جلانے کے لیے، اور جب وہ آگ جلنے کے لیے پک رہے ہوتے وہ دیکھتی ہے کہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ تو 2 شاخیں تھیں، یہ پکنے کی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ تو دیکھتی ہے یہ گوشت بن چکے ہیں۔ وہ پھر جاتی ہے اپنے اسی جگہ جہاں اس نے نیم کے پتے گرا دیتی ہے، لیکن وہاں نیم کے پتے نہیں ہوتے۔ وہ پھر گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ دوپٹے کے اوپر اس کے ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ تو نیم کا پتا تھا،
اس سکے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ حیران ہو جاتی ہے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو اسی جگہ جاتی ہے جہاں وہ جانور کے مالک کے پاس جاتی ہے جو عورت ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اس کے ایک ٹانگ کی ہڈی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو گوشت یہ چھپا دیتی ہے وہ اسی کے ٹانگ کی ہڈی ہوتی ہے، رانڈ کی ہڈی ہوتی ہے۔ تو وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتے، اس پہ ہنس جاتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ پورا واقعہ اس کو بتاتی ہے عورت کو، پھر کوئی بھی یقین نہیں کرتا اس کا۔ پھر جب وہ بیمار ہوتی ہے، لنگڑا کے چلتا ہے جانور، وہ گائے جو جانور ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس کو ذبح کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاؤں میں تو ہڈی نہیں، ایک لکڑی ڈالی ہوئی ان لوگوں نے۔ پھر تب جا کے اس کی بات کا سب یقین کرتے ہیں۔ تو آج کا واقعہ ہمارا یہی تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا۔ تو شکر گزار ہے ابراہیم کا جس نے ہم سے شیئر کیا یہ سٹوری۔ تو تھینک یو، شکر آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے ہمیں سنا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔